سب سے پہلے ہم لینڈ ریفارمز کریں گے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے لینڈ مافیا کا ہے, اور یہ اتنا بڑے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ قتل کرا دیتے ہیں لوگوں کو. اس ملک کے اندر جتنے بھی مافیاز ہیں ان میں سب سے جو اسٹرانگ مافیا ہے وہ لینڈ مافیا ہے. اور وہ صرف ایک زمانے میں ہم بات کرتے تھے ریٹوریکلی کہ جی وہ لینڈ مافیا کا مطلب ہے کہ رورل ایریاز جگیردار وغیرہ نہ, اب لینڈ مافیا اربن میں بھی پورا موجود ہے. اور یہ جتنے بدماش ہیں اتنے وہ بھی نہیں ہیں. وہ تو اب آپ سمجھیں ان کی کنٹین ہوگی ان کی پاور, کیونکہ ان کی نسلوں میں جب وراثت آگے گئی ہے تو زمینوں کی جھوجھم بھی کم ہو گیا. لیکن ابھی بھی ہیں کچھ جو کہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لیکن جو لینڈ مافیا یہاں موجود ہے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت اس شہر میں, لاہور جیسے شہر میں, ایک پیریفری کے اندر, مطلب تھوڑی سی مضافاتی علاقے میں بھی آپ جا کے 3 مرلے کا مکان بنانا چاہیں نا, تو یہ 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. تو مجھے بتائیں 1.5 کروڑ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایک نوجوان کیسے کمائے گا 1.5 کروڑ؟ اور جب تک وہ کمائے گا وہ اور اوپر جا چکا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایک کرائسس آنے والا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہم کریں گے لینڈ مافیا کو تو سیدھے ہی پکڑیں گے ہم. اگر 2/3 میجورٹی سے آئے تو ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت بڑے شکیں ڈال دیں گے. دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلائز ہونا چاہیے پاکستان انڈسٹریلائز ہو نہیں سکتا امیر لوگوں سے. اگر تو امیر لوگوں نے انڈسٹریلائز کرنا ہے تو ہم ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں, کریں فوراً. لیکن ہمارے پاس جیسے ہوتا ہے نا 5 سال کا پلان, 3 سال کا پلان, آپ اس کے اندر ہمیں کر کے دکھائیں. لیکن اسے بیسک انڈسٹری لگنی چاہیے. بیسک انڈسٹری وہ جو کہ ایگرو انڈسٹری سے نکلے. آج ہمارے ملک میں فوڈ کرائسس کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری آٹومیٹڈ ایگریکلچر ہی نہیں ہے. اور آٹومیٹڈ ایگریکلچر ہوتا ہے یا تو 2 قسم کا, یا تو کوآپریٹ ہوتا ہے یا کوآپریٹو ہوتا ہے. ہم تو کوآپریٹو کی طرف جائیں گے. کوآپریٹو کا مطلب کہ لوگ مل کے کام کریں. تو لینڈ ریفارمز ہوں گے تو زمینیں بھی ہوں گی, کوآپریٹوز بھی بنیں گے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آٹومیٹڈ نہیں ہے, نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ییلڈ کوئی نہیں ہے. اور جو لوگ پھر کمپیٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اندر ایک دوسرے سے, وہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ اب کسان کہتا ہے کہ میں پیسہ لگاتا ہوں زیادہ, آتا کم ہے. نہ وہ گندم اگاتا ہے نہ وہ جو اگانا اس نے وہ بند کر دیا ہوا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ جو کہ انڈسٹریل جو بڑے بڑے آپ کے ٹائکونز ہیں, جہانگیر ترین ٹائپ, نواز شریف, یہ سب لوگ جو کہ شوگر انڈسٹری کا مافیا ہے, یہ لوگ گنا اگواتے ہیں کیونکہ ان کی انڈسٹری چلنی ہے. اب تو انہوں نے اپنا گنا اگانا شروع کر دیا, یہ حال ہو گیا. تو یہ تو کیش کراپ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں گنا اگانے کی اس وقت میں, آپ امپورٹ کر لیں شوگر. لیکن ہم ان کے پیچھے تو ہمیں انڈسٹریل ایک تو ریفارمز کرنے پڑیں گے اور بڑے پیمانے پہ کرنے پڑیں گے. اور اگر یہ انہوں نے نہ کیے تو ریاست کرے گی. اب تیسری بات پہ ہم آتے ہیں, ہم کریں گے کیسے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ریاست کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کیونکہ ریاست ایکسپروپریٹ نہیں کرتی. یہاں پہ مسئلہ ہے صرف کرپشن کا. لوگ کہتے ہیں کرپشن کرتے ہیں لوگ. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں امیر غریب کا مسئلہ ہے. امیر بہت امیر ہے, غریب بہت غریب ہے. اب وہ جو بہت امیر ہوا ہے وہ اسی سسٹم سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم چلتا رہا ہے, جس میں عمران خان کے والد صاحب بھی تھے جنہوں نے عمران خان کو صرف 9 جائیدادیں دی. عمران خان کہتے ہیں نا کہ یہ ان لوگوں نے صرف کمایا. نہیں بھائی, آپ کی بہن کھرب پتی ہیں, آپ ارب پتی ہیں. یہ آپ کے والد صاحب نے بھی اس زمانے میں کمایا جس زمانے میں سب لوگ کما رہے تھے. اور کمانے کے طریقے ہوتے ہیں, ذریعے ہوتے ہیں, سب کو معلوم ہے. ایک غریب آدمی کو پوچھیں وہ اس نے کیوں نہیں کمایا بتا دے گا. یا تو وہ بہت ہی ایماندار ہوگا, اور یا اس نے کوئی بہت بڑے ہاتھ پیر مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہوں گے. تو اس ملک کے سسٹم کو یوز کر کے لوگوں نے پیسہ بنایا. اچھا, وہ جتنا پیسہ بنایا اس ملک کے اندر, ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کا یہ حال ہو گیا جو اس وقت ہے, قرضے ہم نے دینے ہیں, تو ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جنہوں نے پیسہ بنایا اس سسٹم کو یوز کر کے, اسی سسٹم کو یوز کر کے جس نے باقی لوگوں کو بیڑا غرق کیا ان کا, وہ پیسے واپس دیں ہمیں ریاست کو. اب اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی. قانون سازی 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے اس طرح کی, تو ہمیں تو ان سے پیسے لینے پڑیں گے.